الحمد للہ الحمد للہ المتفضل بالجود والإحسان انعم علینا بانزال القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان والصلاة والسلام علی محمد سید الانس والجان وعلى آلہ وصحبہ خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ معزز سامعین، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب چل رہا ہے، اور اس سے قبل 6واں مہینہ ماہ جمادی الثانیہ گزرا۔ ان 2 مہینوں کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 انتہائی محبوب اور قریبی صحابیوں سے گہرا تعلق ہے۔ ان میں سے جو پہلا مہینہ گزرا جمادی الثانیہ، وہ ایک صحابی کی وفات کا مہینہ ہے، اور جو رجب چل رہا ہے یہ ایک عظیم صحابی کی ولادت کا مہینہ ہے۔ جس صحابی کی وفات کا مہینہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس صحابی کی ولادت کا مہینہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے میں اپنی گفتگو میں ان دونوں شخصیات پہ اظہار خیال کروں گا۔ ان دونوں شخصیتوں کا ذات نبوت سے بھی گہرا تعلق ہے، اور آپس میں بھی انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ کتنا گہرا تعلق۔ یہ 2 وہ شخصیات ہیں، ان میں سے ایک شخصیت وہ ہے جو دلہا بن کے نبی کے گھر آئی، اور دوسری شخصیت وہ ہے کہ دلہا بن کے نبی اس کے گھر گئے۔
دلہا بن کے جو شخصیت پیغمبر کے گھر آئی وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دلہا بن کے پیغمبر جس کے گھر گئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جو دلہا بن کے نبی کے گھر آئے وہ بھی اعلیٰ، اور دلہا بن کے پیغمبر جس کے گھر میں جائیں وہ بھی اعلیٰ۔ یہ دو شخصیات حضور نبی مکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ سے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 5 سال تھی تقریباً کا لفظ اس لیے بول دیا کہ نہ اس زمانے میں کسی کے پاس پیدائش پرچی تھی نہ بے فارم تھا، وہ تاریخ کا ریکارڈ تقریباً ہی سے آتا ہے۔ تقریباً 5 سال عمر تھی جب ان کے والد محترم جنابی ابو طالب نے ان کی انگلی پکڑی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے بٹھا دیا۔ شعور کی عمر انسان کی جب شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ہی حضرت حیدر کرار آغوش رسالت میں آ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب جوانی میں قدم رکھا، 15 سال کے بعد جوانی میں قدم رکھا، اسی زمانہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی لگ گئی، اور ایسی دوستی لگی کہ آج تک وہ دوستی پوری دنیا کو اپنا وجود بتا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنبے قبیلے کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ خود حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنبے قبیلے کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے، اور یہ قریش کے قبیلوں میں سے ایک شاخ ہے۔ قبیلہ خاندان قریش کی 11 شاخیں تھیں مکہ مکرمہ میں، ان میں سے ایک بنی ہاشم، اور ایک شاخ ہے بنی تیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی تیم سے تھا۔ بنی ہاشم اور بنی تیم کی کسی زمانے میں بھی ناراضگی نہیں ہوئی۔ اس دور کو جسے مورخ دور جہالت کہتا ہے، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی خاندان بنی ہاشم کے بزرگ اور خاندان بنی تیم حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان کے بزرگ آپس میں گہری محبتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آباد تھے۔ اس زمانے کا ریکارڈ اس بات کا گواہ ہے کہ کبھی بھی ان قبائل میں رنجش نہیں ہوئی۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا زندگی کی 40 بہاریں گزارنے پہ، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کی عمر 10 سال اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 38 سال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہ سب سے پہلے جن خوش نصیبوں نے لبیک کہا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔
آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور آپ کے عمزاد چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، آزاد کردہ غلام حضرت زید ہیں، اور پھر میں اور 2-3 شخصیتوں کا نام لینے لگا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، 3 بیٹیاں بڑی ہو چکی تھیں اس وقت، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ انہوں نے بھی فوراً پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں لائی۔ کیوں نہ کہتی ہیں؟ اس لیے کہ نبی کا لہو ان کی رگوں میں گردش کر رہا تھا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ان کی زندگیوں میں تھا۔ تو یہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا، اور پھر تا دم مرگ، آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری وفائیں نبھائی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق، عمروں میں فرق تھا۔ عمروں میں فرق کتنا؟ تقریباً 28 سال عمروں میں فرق ہے۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق 38 سال کے تھے۔ عمروں میں فرق تھا، لیکن باہمی روابط، باہمی تعلق داریاں، ان میں ذرہ بھر فرق نہیں تھا۔ اس دور میں بھی جو بعثت نبوت سے پہلے گزرا، ان کے بڑوں کے روابط اچھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں آنے کے بعد تو یہ تعلقات مزید بڑھتے چلے گئے۔ ان کے اعلیٰ اور عمدہ تعلقات پہ میں چند ایک مثالیں عرض کر کے بات آگے لے چلوں۔ انسان کی زندگی میں 2 لمحے بڑے اہم ہوتے ہیں جو اسے کبھی بھولتے نہیں، ایک لمحہ خوشی کا اور ایک لمحہ غمی کا۔ خوشی کے لمحات آدمی کو ملتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پہ، اور غمی کے لمحات جس وقت کسی شخص کے گھر میں مرگ ہو جائے، اور مرگ بھی قریبی رشتے کی ہو، تو یہ لمحے کبھی بھولنے والے نہیں ہوا کرتے۔ ان لمحات میں محبت والے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان لمحات میں عداوت والے اپنی عداوت کوٹتے ہیں۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک میں خوشی کے لمحے بھی آئے اور غم کے لمحے بھی آئے۔ ان خوشی کے لمحوں میں اور ان کے غم کے لمحوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے نظر آئے ہیں۔ میں ایک مثال غم کے لمحے کی دے دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہجرت کے بعد جو شخصیتیں مکہ چھوڑ کے مدینہ آئی ہیں، ان میں ایک شخصیت حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ والدہ محترمہ کا نام تھا فاطمہ بنت اسد۔ یہ حضرت حیدر کرار کی والدہ ماجدہ ہیں، اور اتفاق اہلیہ کا نام بھی فاطمہ اور والدہ مکرمہ کا نام بھی فاطمہ۔ تو فاطمہ بنت اسد یہ حضرت حیدر کرار کی والدہ ہیں، صاحب ایمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ ہیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کا پیار دیا۔ ماں نبی علیہ السلام انہیں بڑی محبت، عقیدت، الفت سے ملا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع موصول ہوئی کہ آپ کی چچی اور حضرت علی کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد انتقال کر گئی ہیں، آپ علیہ السلام کے لبوں پہ جملہ تھا ہی امی
ہی امی بعد امی، ہی امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ میری ماں تھی، میری ماں کے بعد یہ میری ماں تھی۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجہیز و تکفین کے ارشاد جاری فرما دیے۔ قبر تیار کرنے کے لیے جو لوگ گئے ان میں ایک چمکتا دمکتا اور نمایاں نام تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی قبر کی تیاری میں کدال ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کسی ہاتھ میں پکڑے ہوئے قبر تیار کر رہے ہیں۔ اور نماز جنازہ کی جس وقت صفیں بندی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پہ ہیں اور پہلی صف کے اندر جو حضرات کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں ان میں ایک چمکتا دمکتا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فصلی علیہا 4 تکبیرات، 4 تکبیروں کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ وَأَبُو بَكَرْ مَعَهُ، اور حضرت ابو بکر پیغمبر علیہ السلام کے ہمراہ نماز جنازہ میں شریک تھے۔ اور جس وقت قبر میں اتارا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پہلے خود اترے، اچھی طرح قبر کو صاف کیا، مٹی کے روڑ انہیں اٹھا کے باہر پھینکا، لیٹ گئے آپ، لیٹے، اور پھر وہی الفاظ ہیں ہی امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں تھی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق بھی وہیں پہ موجود ہیں۔ غم کے ان لمحوں میں خاندان حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کہیں پہ دوری نہیں ہے۔ اور یہ تھی مثال غم کی۔ اب میں خوشی کی بھی ایک مثال عرض کر دوں۔ خوشی کے لمحوں میں یہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خوشی حضرت علی کی زندگی میں جو سب سے بڑی خوشی آئی وہ تھا سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا۔ اس نکاح کے ذریعہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ خاص نسبت پیدا ہو گئی، لیکن یہ نکاح اس کے لیے راستہ ہموار کرنا اور اس کے لیے مشاورت یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو ساتھ لیا اور ایک روایت میں حضرت عثمان کو بھی ساتھ لے لیا۔ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ حضرت علی کو گھر پتہ کیا، معلوم ہوا کہ وہ اپنی اونٹنیاں چرانے کے لیے باہر چراگاہوں میں گئے ہیں۔ تو یہ حضرات حضرت علی کے پاس گئے اور جا کے اس بات پہ انہیں آمادہ کیا، تیار کیا کہ علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کی بات چلاؤ، بات کرو۔ حضرت علی نے اس وقت کہا کہ میرے مالی حالات تاحال اجازت نہیں دیتے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں ایک عمل کیا تھا۔ اس عمل کو کہتے ہیں مواخات کا عمل۔ مواخات کا مطلب ہے ایک مہاجر کو کھڑا کیا، ایک انصاری کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی ہو۔ اس بھائی بھائی کے رشتے کا ظاہری فائدہ یہ ہوا کہ آنے والے جو مہاجر تھے ان کے پاس گھر نہیں تھا، ان کے پاس در نہیں تھا، ان کے پاس کاروبار نہیں تھا، رشتے نہیں تھے۔ جب وہ انصار کے بھائی بن گئے، انصار نے انہیں گھر بھی دیا، انصار نے انہیں دکانیں بھی دیں، انصار نے اپنے منہ بولے اسلامی بھائی کو کاروبار بھی دیا، رشتہ بھی دیا۔ اتنے مواقع پیدا ہوئے۔ جب رشتے قائم ہو رہے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا، علی تمہارا انصار میں کوئی مواخاتی بھائی نہیں ہے، میں محمد تمہارا بھائی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ تو اب نبی علیہ السلام کا تو مدینہ میں کوئی کاروبار نہیں تھا،
کوئی تجارت نہیں تھی تو حضرت علی اس تجارت کو لے لیتے، اس لیے حضرت علی کے پاس معاشی وسائل نہ ہونے کے برابر، لیکن حضرت ابو بکر نے اس وقت دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا علی گھبرانا نہیں، جتنے بھی خرچے آئیں گے ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر واقعی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق مہر ادا کیا وہ حضرت عثمان غنی کی رقم سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نکاح کے موقع پہ جو گواہ تھے ان گواہوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، نکاح کی مجلس کے لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جس وقت نکاح ہو گیا، اب بیٹی کو رخصت کرنا ہے، میرے آقا نے بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے جو عورتیں تیار کر کے رخصت کر رہی ہیں ان میں دو عورتوں کا نام ہے، ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری خاتون حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ کائنات حبیبہ حبیب خدا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے تیار کیا، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کو دلہن بنایا اور پھر رخصت کر کے گھر رخصت چھوڑ کے آئے۔ یہ محبت کی دلیلیں ہیں، محبت کی نشانیاں ہیں۔ پھر اسی پہ بس نہیں، میں ایک دور مثالیں عرض کر دوں ان دونوں شخصیات کی، کیونکہ گزشتہ جو مہینہ تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا، اور یہ جو چل رہا ہے مہینہ یہ حضرت علی کی ولادت کا، تو دونوں شخصیات ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ان دونوں کے کتنے خاندانی اور تعلقات مضبوط تھے، میں اس پہ ایک اور مثال دینے لگا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ 4 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام تھا طالب، جن کے نام پہ ان کے والد محترم کی کنیت ابو طالب ہوئی۔ طالب اسلام قبول نہیں کر سکے۔ ان سے چھوٹے بھائی کا نام تھا جعفر، جنہیں حضرت جعفر تیار کہا جاتا ہے۔ ان سے چھوٹے بھائی کا نام تھا عقیل، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بیٹے کربلا کے سفر میں شہید ہوئے۔ اور سب سے چھوٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ بات کرنے لگوں حضرت جعفر کی۔ حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، غزوہ موتا میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ جب حضرت جعفر تیار شہید ہوئے تو ان کی بیوی کا نام تھا حضرت اسماء بنت عمیس۔ کیا نام بتایا؟ اسماء بنت عمیس۔ حضرت اسماء بنت عمیس حضرت جعفر کی بیوی شہادت ہوئی تو بیوہ ہو گئیں، اور حضرت جعفر تیار کے بچے یتیم ہو گئے۔ عبداللہ بن جعفر اور عون بن جعفر، یہ بچے ان کے یتیم ہو گئے۔ یحییٰ بن جعفر، 3 بچے تھے، یتیم ہوئے۔ اب یتیم بچوں کی کفالت کرنا بہت بڑا اجر ہے۔ 6 مہینے گزر گئے شہادت کو، بیوہ ہو گئی حضرت اسماء، جوان ہیں، بچے چھوٹے ہیں، ان کا آگے نکاح کریں کہ نہ کریں؟ ہماری اسلامی تعلیم نکاح کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ حوصلہ شکنی؟ جی حوصلہ افزائی، بیوہ ہو مطلقہ ہو، اس کی سب سے بڑی دلیل میرے آقا کے نکاح میں آنے والی عورتیں ہیں۔ 11 عورتیں آقا علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، ان 11 میں سے ایک عورت صرف کمواری ہونے کی حیثیت سے آئی، باقی ساری کی ساری کوئی بیوہ اور کوئی مطلقہ۔ ہاں تو حضرت اسماء بنت عمیس کا نکاح کرنا ہے، نکاح کس سے کریں؟ حضرت علی المرتضیٰ کے باہمی مشورہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کی باوج کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے یتیم بھتیجے
حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں ان کی گھر میں پرورش کے لیے آ گئے. حضرت اسماء بنت عمیس اس گھر کے اندر آ گئیں اور یہ نکاح رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے. حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اب یہ دوسری بار بیوہ ہو گئی. یہ خاتون دوسری بار بیوہ ہوئی. ایک بچہ حضرت ابو بکر کا ان کی گود میں آیا. اس بچے کا نام تھا محمد بن ابی بکر. دوسری بار بیوہ ہوئی تو پھر عدت گزرنے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ اس خاتون کا یہ خود بیوہ ہے اور اس کے پاس یتیم بچے ہیں. اب تو یتیم بچے بھی 2 گھروں کے ہو گئے, ایک حضرت جعفر کے اور ایک حضرت ابو بکر صدیق کے. اس خاتون کا اب آگے نکاح ہو. تیسری بار نکاح ہوا. وہ تیسری بار نکاح ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو اللہ نے حضرت علی سے بھی نے اولاد دی. اب صورت یوں بنی, منظر یوں بنا کہ حضرت اسماء بنت عمیس کی گود میں 3 گھروں کی اولاد, حضرت جعفر طیار کی بھی, حضرت ابو بکر صدیق کی بھی, حضرت علی المرتضیٰ کی بھی, اور ساری اولاد اکٹھی پل رہی ہے حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں. بتائیے یہ سارا ماحول محبت کا ماحول ہے کہ نفرت کا؟ جی یہ محبت بھرے معاملات چل رہے ہیں کہ لڑائی اور نفرت والے؟ محبت بھرے معاملات چل رہے ہیں. اسی لیے میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہا کرتا ہوں حضرت علی کی زندگی اور حضرت ابو بکر کی زندگی میں کہیں رنجش نہیں ہے, کہیں لڑائی نہیں ہے, کہیں ناراضگی نہیں. اور پھر ان کی اولادوں کے درمیان بھی محبتیں, اور ان کے گھروں کے اندر خواتین کے درمیان بھی باہمی محبتیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ خاتون جنت, کروٹ کروٹ اللہ کریم ان پہ رحمت نازل فرمائے. جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں غسل کفن کے جو انتظامات تھے کرنے کے لیے جس خاتون نے خدمات پیش کی وہ خاتون حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس تھی. یہ محبت کی باتیں ہیں. اور حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما, ان دونوں کے درمیان بھی انتہائی گہرے روابط, انتہائی گہرے تعلقات. اگر ان روابط اور تعلقات پہ گفتگو کریں تو وہ بھی بڑی طویل اور لمبی ہو جائے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں انہیں بہت سارے مقامات پہ اکٹھے کام کرنے کا موقع بھی ملا. اکٹھے کام کرنے کے مواقع میں میں 2 مواقع کی مثال عرض کرنے لگا ہوں, 2 موقعوں کی. ایک موقع شب ہجرت کا. شب ہجرت میں رب العالمین نے 2 صحابیوں سے خدمت لی. کتنے سے؟ 2 صحابیوں سے خدمت لی. اللہ پاک نے محبوب کے لیے, آقا علیہ السلام کے لیے, آقا کے اصحاب میں سے 2 صحابیوں سے خدمت لی شب ہجرت میں. ایک صحابی حضرت علی المرتضیٰ اور ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت علی المرتضیٰ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آ گئے اور خود پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ چل پڑے. اب ان دونوں شخصیتوں کا چناؤ میری مرضی سے ہوا کہ رب کی مرضی سے؟ ان دونوں شخصیتوں کے ذمے جو خدمات لگیں, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی پہ اعتماد کر کے انہیں بستر پہ لٹایا, اور رب نے ابو بکر پہ اعتماد کر کے نبی کو ان کے ساتھ بھیجا. اب ان دونوں کے درمیان کوئی بندہ تفریق کرے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان سے محبت کر رہا ہے, وہ وفا کر رہا ہے, وہ دشمنی کی بات کر رہا ہے,
وہ دشمنی کا بیج ڈال رہا ہے، نہ اسے ابو بکر سے محبت ہے، نہ اسے حضرت علی سے محبت ہے۔ تو دونوں شخصیتوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، احسن طور پہ نبھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بستر پہ چھوڑا تو حضرت علی نے ساری کی ساری جو ذمہ داری تھی احسن انداز میں نبھائی کہ نہیں نبھائی؟ جان کی پرواہ کی؟ ورنہ ہو بھی سکتا تھا نا آقا آپ کے بستر پہ مجھے وہ آپ کی جگہ دیکھ کے حملہ کر سکتے ہیں۔ جان کی پرواہ نہیں کی، وفا نبھائی۔ اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق نے بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، پتہ ہے گلی کے کونے پہ، ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ، ہر راستے پہ دشمن کھڑا ہے، تلواریں لے کے کھڑا ہے، نیزے لے کے کھڑا ہے، تیر و تفنگ کے ساتھ کھڑا ہے، مضبوط ارادے کے ساتھ کھڑا ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ میں آپ کے ساتھ چلا تو میری جان بھی خطرے میں جا سکتی ہے، لیکن نہیں، پوری وفا کی۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نکلے، رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں، خود نہیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ اس خدمت پہ لگا لیا۔ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، میرے بیٹے عبداللہ فلاں جگہ پہ ہر روز کھانا تم نے پہنچانا ہے۔ اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر کو دشمن نے تھپڑ بھی مارا۔ میری اور آپ کی بیٹی کو کوئی تھپڑ مارے کسی کے لیے تو ہم وہ تعلقات توڑ دیتے ہیں، یاری باہر کی، اب تو گھر والوں کی بھی پٹائی ہونے لگے تو میں نہیں چل سکتا۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق کی کمال وفا ہے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے گئے۔ ابو جہل کی پارٹی تلاش کرتے کرتے ابو بکر صدیق کے گھر آئی، ان کی بیٹی کے چہرے پہ تھپڑ بھی مارا، ان خواتین خانہ سے بدتمیزی کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے باپ بوڑھے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، اس بوڑھے باپ کو بھی مارا اور کہا کہ بتاؤ کہاں ہے تمہارا بیٹا ابو بکر، اور اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں۔ مگر یہ سارا گھرانہ ہی وفاؤں کا گھرانہ تھا اور جانثاری کا گھرانہ تھا، وفاداری کا گھرانہ تھا، مجسمہ وفا تھا۔ مجال ہے کہ انہوں نے کوئی بات ایسی کہی ہو جس سے پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت کو خطرہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کو کندھوں پہ سوار کر کے غار ثور کے اندر چلے گئے۔ غار ثور میں سانپ نے حضرت صدیق اکبر کے پاؤں کو ڈس لیا، ایڑی کو ڈس لیا، جان پہ بن آئی، لیکن مجال ہے کہ وہاں پہ چیخ و پکار کی ہو، مجال ہے کہ وہاں پہ آہو بکا کی ہو۔ قرآن کریم وہ منظر کھینچ رہا ہے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جس وقت پیغمبر نے کہا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا ثانی اثنین، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جس وقت وہ دونوں غار میں تھے، وہ دونوں غار میں تھے، ایک ابو بکر اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، اپنے سنگی سے کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ خدمت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت علی اور حضرت ابو بکر اکٹھے ادا کر رہے ہیں۔ اکٹھے کام کرنے کا موقع مل گیا کہ نہ مل گیا؟ جی، مشنری آدمی جو ہوتے ہیں نا، جو کسی تحریک اور مشن کا حصہ ہوتے ہیں، وہ زندگی بھر فخر کرتے ہیں یار فلاں شخصیت کے ساتھ ہم دونوں مل کے چلتے رہے۔ ہجرت کی رات اہم تھی، ہجرت کی رات میں کتنی شخصیتوں کا کردار سامنے آیا؟ دو، ایک کون؟ حضرت علی، اور دوسرے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ لہذا مسلمان کے لیے کامل مومن وہی ہوگا جو ان دونوں کے در کا غلام ہوگا، جس کے دل میں دونوں کی محبت ہوگی، جس کے دل میں دونوں کی عقیدت ہوگی۔
ایک کو لے کے دوسرے کو نظر انداز کرنے والا، اس کے دل میں کوئی بیماری ہے، اس لیے وہ ایسی بات کر رہا ہے۔ تو ایک موقع دونوں کو مل کے کام کرنے کا یہ تھا، اور دوسرا موقع وہ بھی بڑا اہم ہے، اور وہ بھی تاریخی موڑ ہے، تاریخی موقع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا۔ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور مکہ مکرمہ پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا۔ سن 8 ہجری کے بعد 9 ہجری آئی۔ 9 ہجری اس سے پہلے تک جتنے حج ہوتے رہے وہ جاہلیت کے طریقے کے مطابق ہوتے رہے، سارے کے سارے جتنے حج ہوتے رہے ان تمام حجوں کو مکے کے سردار کرایا کرتے تھے۔ لیکن جب خانہ کعبہ فتح ہو گیا، اب جاہلیت کے طریقے کا حج چلے گا یا میرے نبی کے طریقے کا؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا حج چلے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری میں حج کرانا ہے۔ لوگوں کا خیال یہ تھا فتح مکہ کے بعد حج کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیں گے، بنفس نفیس آئیں گے، تاکہ اسلام کا پرچم لہرایا جائے اور دنیا کو میسج اور پیغام پہنچ جائے کہ اب خانہ کعبہ اللہ کا گھر آزاد ہو چکا ہے مشرکین سے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، بلکہ آپ نے 2 شخصیتوں کو بھیجا۔ امیر بنایا حضرت ابو بکر صدیق کو۔ حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کرام کو لے کے چلے گئے۔ بعد میں قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اس آیت کریمہ میں چند خاص اہم اعلانات تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلانات کروانے کے لیے حضرت علی کا انتخاب کیا۔ میں کہا کرتا ہوں قدرت کچھ فیصلے ایسے کراتی ہے جو بظاہر عام سے لگتے ہیں، لیکن آنے والا وقت بتاتا ہے کہ یہ فیصلے بعد میں آنے والے جھگڑوں کے لیے فیصل ثابت ہوں گے، بعد میں آنے والے جھگڑوں کے معاملات کو حل کریں گے۔ اب حج کے اس سفر میں حضرت ابو بکر حضرت علی اکٹھے ہیں، اکٹھے ہی پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دیے ہوئے ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ تاکہ کل کلاں اگر کوئی ان دونوں میں دوری کی بات کرے، ان دونوں میں نفرت کی بات کرے، ان دونوں میں عداوت کی بات کرے، تو اسے بتلا دو کہ پیغمبر کی زندگی میں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نگرانی میں، یہ دونوں میرے نبی کے لیے اکٹھے کام کرتے رہے ہیں۔ 2 مثالیں عرض کر دی میں نے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کسر کوئی نہیں چھوڑی ان دونوں کی محبتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، دونوں کے تعلقات کو کھولنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری ایام ہیں۔ ان آخری ایام میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ بیماری کا غلبہ آیا، آپ نے مسجد میں آنا چھوڑا۔ یہ کب چھوڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو نماز مغرب پڑھائی، اب عشاء کی نماز کے وقت آپ نہیں آئے، پھر اگلے جمعے کا دن 5 نمازوں میں نہیں آئے، ہفتے میں 5 نمازوں میں نہیں آئے، اتوار میں 5 نمازوں میں نہیں آئے۔ کتنی ہوگی کل نمازیں؟ 16۔ اور سوموار فجر کی نماز میں نہیں آئے، کتنی ہو گئی؟ 17 نمازیں۔ ان 17 نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت نہیں کرائی۔ سوموار فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، لیکن کون امام رہا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو کس نے اونچا کیا؟ فیصلہ پیغمبر علیہ السلام نے کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں ہیں، حضرت بلال آ کے عرض کرتے ہیں آقا نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے، لوگ انتظار میں ہیں۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو جا کے لوگوں کو امامت کرائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ وہاں پہ اور لوگ بھی موجود تھے، مثال کے طور پہ میرے نبی کا خانوادہ موجود تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس موجود تھے۔ آقا علیہ السلام حضرت عباس کا نام لے سکتے تھے کہ یہ میرے چچا ہیں، اور حضرت عباس کی اولاد موجود ہے۔ حضرت عباس کے 3-4 بیٹے تھے، وہ چاروں کے چاروں موجود تھے، ان میں سے کسی کا نام لیا جا سکتا تھا، اور ان کی نسبت حضرت حیدر کرار تو اور زیادہ قریبی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پلے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے داماد ہیں، اور حضرت علی کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد کو پیغمبر علیہ السلام اپنی امی کہا کرتے تھے کہ ہیا امی بعد امی، کہ یہ تو میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ حضرت علی کو کہا جا سکتا تھا کہ بلال حضرت علی سے کہو مصلی امامت پہ آ جائیں، اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، صفیہ بنت ابی طالب، یہ وہ ہمت والی عورت ہے، ہمت والی خاتون ہے جنہوں نے یہودیوں کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا تھا اور اسلام مسلمانوں کو ہمت دی ہے۔ یہ وہ ہمت والی عورت ہے، حضرت حمزہ کی میت پہ آئیں، حضرت حمزہ کے بدن کے 9 ٹکڑے ہو چکے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، سینہ چاک ہے، جگر نکلا ہوا ہے، اپنے بہن اپنے بھائی کی میت پہ آئی ہے، لیکن چیخی چلائی نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام حضرت صفیہ پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے جو میرے نبی کے پھوپھی زاد ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ موجود ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پھوپھی کے بیٹے کے لیے فرمایا، نہ چچا کے بیٹے کے لیے فرمایا، نہ چچا کے لیے فرمایا، نہ کسی کے لیے، بلکہ آرڈر یہ دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو جا کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ آئے، 17 نمازوں کی امامت کی۔ یہ فیصلہ میرا نبی کا فیصلہ تھا، میرے آقا کے اس فیصلے کو کس نے مانا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے مانا۔ مجال ہے کہ ایک نماز بھی پیچھے صفیں توڑ کے پیچھے چلے گئے ہوں، سارے کے سارے پیچھے کھڑے ہیں، خود بھی کھڑے ہیں، اپنے بیٹے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو ساتھ لے کے کھڑے ہیں۔ حضرت عباس نے ساری نمازیں حضرت صدیق کے پیچھے پڑھی ہیں، خود پڑھی ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ پڑھی ہیں۔ حضرت زبیر نے ساری نمازیں حضرت صدیق کے پیچھے پڑھی ہیں اور اپنی اولادوں کے ساتھ پڑھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی باہمی دلی محبتیں تھیں، دلی قربتیں تھیں، کہیں کوئی عداوت، کہیں کوئی نفرت، کہیں بھی کوئی دشمنی نظر نہیں آتی۔ حتیٰ کہ ایک موقع تو ایسا آیا، ایک نماز کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے، بدن کے اوپر نکاہت ہے، ادھر حضرت ابو بکر مصلی پہ آ رہے ہیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لیا، ایک طرف حضرت عباس ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ دوسری طرف حضرت علی ہیں، دونوں کے کندھوں کا سہارا لے کے مسجد میں آئے۔ پیغمبر علیہ السلام کو اپنے کندھوں کا سہارا دے کے عباس و علی مسجد میں لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگ گئے، آقا علیہ السلام آگے تشریف لے آئے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق مکبر ہیں، مکبر سمجھتے ہیں آپ کہ امام کی آواز آہستہ ہو، مقتدیوں میں کوئی اونچی آواز سے تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ مکبر کے فرائض بھی حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کیے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کی مبارک زندگی میں حضرت حیدر کرار، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زبیر، یہ سارا پریوار محبتوں کا نقشہ پیش کرتا تھا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
منصب خلافت پہ آئے، پھر بھی ان کے درمیان رنجشیں نہیں ہوئی، لڑائیاں نہیں ہوئیں۔ میں تاریخی روایات کے انبار میں سے خلاصہ نکال کے دینے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ حضرت علی شاید مجھ سے ناراض ہیں، حضرت علی کو شاید مجھ سے کوئی شکوہ ہے، کوئی گلہ ہے۔ کس نے محسوس کیا؟ کب؟ خلافت قائم ہو چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، محسوس کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بنفس نفیس حضرت علی کے گھر چلے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر چلے گئے۔ پرانے سنگی تھے، پرانے بیلی تھے، عمروں میں فرق تھا، عمر بڑی تھی حضرت ابو بکر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا، انہیں حوصلہ دیا، تسلی دی، ان کی خدمات کا اعتراف کیا کہ آپ معمولی لوگ نہیں ہو، بڑے اونچے مقام مرتبہ کے ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ ہلکی پھلکی کوئی شکوہ شکایت کیا، لیکن اس کے بعد بڑے وسیع قلب کے ساتھ بیعت تو پہلے ہی تھے، بیعت تو پہلے ہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مسجد میں پہلے ہی پڑھتے تھے، انہوں نے بھی محسوس کیا کہ اگر دربار خلافت سے حضرت ابو بکر صدیق میرے گھر آتے ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہوں گے شاید کوئی رنجش ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے مجمع کے سامنے علل اعلان فبایع علی علی ید ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ پہلی بیعت نہیں تھی، پہلے تو تھی مجمع عام میں، یہ علل اعلان اختصاص کے ساتھ بیعت کی۔ لوگوں کو پتہ چل گیا ان کے درمیان کوئی رنجش، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اور پھر 2 سال 3 مہینے 10 دن تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کے مصلی پہ رہے۔ ہمارے ہاں مقتدیوں میں سے کسی مقتدی کا امام سے جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، وہ 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرتا ہے۔ پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے امام بدل دو، وہ اس کے لیے لابنگ کرتا ہے، اب ہم خیال ڈھونڈتا ہے، اور اگر یہ کوشش کامیاب نہ ہو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں الگ سے اپنی نماز پڑھ لیا کروں، الگ سے اپنی نماز پڑھوں، گھر میں پڑھ لیا کروں، جماعت ہو جائے پھر آیا کروں۔ لوگ پوچھیں گے او بھائی آپ مسجد میں جماعت کے لیے کیوں نہیں آتے؟ وہ میری نہیں امام پیچھے ہوندی، میں اپنی پڑھنا ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ جی ہم اس ماحول میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے میں امام مسجد ہوں، آپ مولانا بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، سب کو یہ، اور ہم سب مقتدی بھی ہیں، امام بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ میری نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہو، وہ الگ سے اپنی مسجد بنا لیتا ہے، کہتا ہے جھگڑوں میں ضرور پڑھنا ہے، میں مسجد اپنی بنا لیتا ہوں، اپنی مسجد ہوگی۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر خدا نخواستہ کوئی رنجش تھی حضرت ابو بکر صدیق سے، تو وہ تینوں کاموں میں سے کوئی تو کرتے، تینوں میں سے کوئی تو کرتے، لیکن کوئی کام بھی نہیں کیا۔ ساری نمازیں پڑھیں حضرت صدیق اکبر کے پیچھے، زندگی بھر پڑھی، نہ الگ کوئی مسجد بنائی، نہ الگ کوئی مصلی بنایا، نہ الگ کوئی جماعت کرائی۔ یہ محبت کی علامات تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے روابط پیغمبر علیہ السلام کی رحلت کے بعد ایسے ہی رہے۔ ایک کیس کچھ ایسا بنا جس سے کچھ لوگوں نے طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا کرنی شروع کی۔ وہ کیس کیا تھا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت کے مطابق پیغام بھیجا دربار خلافت میں، اور ایک روایت کے مطابق خود آئی۔ لوگ بات دیکھے کیسے بنا لیتے ہیں، کیسے بناتے ہیں جی، دربار میں آئیں۔ یہ میں چونکہ دربار خلافت لفظ بولا ہے، بھئی دربار سے کیا مراد، وہاں کوئی پارلیمنٹ ہاؤس تھا؟ پہلے تو یہ ثابت کیا جائے نا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی پارلیمنٹ ہاؤس بنایا تھا۔ وہاں دربار کیا ہوتا تھا؟ وہی مسجد کا ماحول، یا وہی گھر، الگ سے کوئی حویلی، الگ سے کوئی پارلیمنٹ جہاں پہ کابینہ بیٹھتی ہو، ایسا تھا ہی نہیں۔ گھر کا ماحول تھا۔ اس گھر کے ماحول میں ہمارے ہاں کوئی خاتون آ جائے، مرد بیٹھے ہوں تو ہم حیا کرتے ہیں اس عورت کو الگ جگہ دینے کی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا جیسی شخصیت آئیں اور لوگوں کے مجمع میں انہیں کھڑا کر دیا جائے، کہانیاں سنو کیسی گھڑ لیتے ہیں لوگ۔ جی 2.5 گھنٹے کھڑا کر دیا، بی بی ادھر کھڑی ہو جا لوگوں کے مجمع میں، لا حول ولا قوہ، عقل بھی نہیں مانتی، عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ ایسی جرت تو ابو جہل کو نہیں ہوئی، اس زمانے میں نہیں ہوئی، اس ماحول میں نہیں ہوئی جس ماحول میں ابو جہل کا پورے مکہ پہ کنٹرول تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرنے کی جرت اس زمانے میں ہوئی، اور یہ تو مدینہ منورہ ہے، یہ تو وہ انصار ہیں، یہاں تو وہ مہاجر ہیں جو ذات نبوت پہ تن من دھن قربان کر کے آئے ہیں۔ یہاں کوئی کہے کہانی سنائے آ کے لوگوں کو، جی وقت کے خلیفہ کے دربار میں آئیں، دربار سجا ہوا تھا، وہاں 250 بندے بیٹھے تھے، بی بی کو انہوں نے کھڑا کر دیا، 2.5 گھنٹے تک کھڑا رکھا، 2.5 گھنٹے تک کھڑا رکھا، طرح طرح کی بی بی سے باتیں کی، جرا کی، بی بی بھی آگے بولتی رہی۔ یاروں کو خدا کو بھی دشمنی نکالنی ہو، کوئی اور رنگ بڑے ہیں اور بڑی چیزیں ہیں، نبی کی بیٹی کو تو معاف کرو، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر کو تو الگ کرو اس کیس سے۔ بات کیا تھی؟ گھر کا ماحول تھا، کوئی دربار خلافت نہیں تھا، کوئی پارلیمنٹ ہاؤس نہیں تھا۔ کوئی بندہ بتائے تو صحیح، یہ تو بالکل خلافت کی ابتدا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جس زمانہ میں خلیفہ بنے، کوفہ کے اندر اپنا دارالخلافہ لے گئے، حضرت حیدر کرار کا کوئی پارلیمنٹ بتایا جائے کہ انہوں نے بھی کوئی اپنے دور خلافت میں کوئی پارلیمنٹ بنایا ہو۔ وہ بڑے عظیم لوگ تھے، بڑے عظیم، وہ ایسے پارلیمنٹوں کے ماحول کے قائل ہی نہیں تھے۔ وہاں تو کیا دارالخلافہ کیا ہوتی تھی؟ ایران کا، روم کے جس وقت ایلچی آیا ایران کا، اس نے کہا کہ میں امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی نے کہا میں تجھے ملاؤں، حضرت عمر کے دور میں۔ اس کا ایلچی کا خیال تھا کہ کوئی بڑا بنگلہ ہوگا، بڑی عمارت ہوگی، بڑی بلڈنگ ہوگی، وہاں پہ بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ، بڑے خدام یا بڑی فوجوں کے کڑے پہرے کے اندر خلیفہ بیٹھا ہوگا۔ تو ایک آدمی نے اس ایلچی کو پکڑا اور لیے کہاں آیا؟ مسجد میں لیے آیا، اور مسجد میں جب لیے آیا تو وہاں اشارہ کر کے کہا وہ جو بندہ لیٹا ہوا ہے نا، اینٹ کا سرانہ بنا کے، وہ امیر المومنین ہے۔ اس ماحول کو اس انداز میں بنا کے پیش کرنا، کوئی خدا خوفی لوگوں کے دل سے ختم ہو گئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وہ معاملہ تھا ایک۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ابا جی کی زندگی میں جو زمینیں ابا جی کے زیر استعمال تھیں، میں ان کی بیٹی ہوں، وہ مجھے دے دی جائیں۔ سیدہ کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ وراثت ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کلیئر کرتے ہوئے فرمان رسول سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے زیر استعمال جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، وہ امت کا مشترکہ اثاثہ ہوتا ہے، پوری امت کا، کیونکہ نبی پوری امت کا ہے، امت کا مشترکہ اثاثہ ہوتا ہے۔ قصہ کی حد تک بات اتنی تھی۔ سیدہ پاک بی بی نے یہ بات سنی اور پھر
6 مہینے یا 2 مہینے یا 4 مہینے کو زیادہ وقفہ بھی نہیں، اس بات کو چھیڑا ہی نہیں۔ یہ تھا قصہ، اور اس قصے کو یار لوگوں نے کیا حاشیہ لگایا، کچھ کتابوں والوں نے حاشیہ اپنے طور پہ لگایا، کیا سے کیا چلایا، یہ سب اغیار کی باتیں ہیں، عقل سے بھی دور ہے، نقل سے بھی دور ہے، عقل سے بھی دور اور نقل سے بھی دور۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا، اے خلیفہ رسول، بی بی صاحبہ آپ سے ناراض ہیں، آپ سے ناراض ہیں۔ کتنا عظیم یار خاندان رسالت کا خادم تھا ابو بکر، ناراض ہے؟ کتابوں میں آتا ہے فوراً سب کو چھوڑا چھاڑا، حضرت علی کو ساتھ لیا، چلو میرے ساتھ، تمہاری اہلیہ ہیں، میرے نبی کی بیٹی ہیں، مجھے اطلاع ہے کہ وہ ناراض ہیں، چلو اور جا کے بتاؤ خلیفہ قدموں میں بیٹھے آگے، صلح کے لیے آیا اگر ناراضگی ہے تو۔ حضرت علی نے جا کے بات کی، سیدہ نے دروازہ کھلوایا، وہاں بات ہوئی، خوشی ہوئی، کوئی نہ اگر ناراضگی تھی وہ بھی ختم ہوئی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جس وقت سیدہ کی وفات ہوئی تو ان کے تجہیز، ان کا غسل، ان کی تکفین حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے کی۔ جب نماز جنازہ کا موقع آیا، نماز جنازہ کا، تو نماز جنازہ کون پڑھائے؟ 3 روایتیں ہیں 3 طرح کی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نماز جنازہ حضرت عباس نے پڑھائی، ایک روایت یہ ہے کہ نماز جنازہ حضرت علی نے پڑھائی، ایک روایت یہ ہے کہ نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ اور ان تینوں روایتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیس ہے، بنیاد ہے۔ حضرت عباس نے جنازہ پڑھایا، اس کی بیس یہ ہے کہ حضرت عباس اس وقت خاندان کے بڑے تھے، چچا تھے، حضرت علی کے بھی چچا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بڑے تھے، ان کو بڑے ہونے کی حیثیت سے، خاندان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے مصلی دیا گیا، اس کی بھی ایک بیس ہے۔ دوسرا قول ہے کہ حضرت علی نے پڑھائی، اس کی بھی بیس ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شوہر تھے، سمجھتے تھے میں شوہر ہوں، میرا حق ہے۔ اور تیسرا قول کیا ہے کہ کس نے پڑھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ اس کی بھی ایک بیس ہے، اس کی بھی ایک بنیاد ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے اسلام کا ایک اصول۔ اصول اسلام یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کا حق امام وقت کا ہے، خلیفہ وقت کا ہے، سلطان وقت کا ہے۔ اسی اصول کو خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کیا اور عمل بھی کیا۔ اس کی میں مثال دے رہا ہوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بنفس نفیس مدینہ منورہ میں موجود تھے، انہوں نے نہیں پڑھائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد موجود تھی، انہوں نے نہیں پڑھائی۔ کزن موجود تھے، انہوں نے نہیں پڑھائی۔ کس نے نماز جنازہ پڑھائی؟ حضرت امام حسین نے مدینہ منورہ کے گورنر حضرت سعید بن عاص سے کہا کہ مسلمانوں کا اصول یہ ہے، مسلمانوں کی روایت یہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ اور سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ امام وقت پڑھاتا ہے، لہٰذا آپ امامت کرائیں۔ حضرت سعید بن عاص جو حضرت عثمان غنی کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، تقدم یا ابا بکر، آگے بڑھیے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے آئے، فصلی علیہا 4 تکبیرات، اور 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ادا۔ اتنی محبت کی باتیں، اتنی الفت کی باتیں، اتنے پیار کی باتیں تھیں، کس نے کہاں سے خبر اڑائی جی ان میں دشمنی تھی، ان میں کوئی نفرت تھی؟ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوا ہی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ان عظیم انسانوں کا سچا خادم نوکر بنائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وما علینا۔